صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، بہت دور سے اللہ تبارک و تعالی یہود اور نصارہ کی برائی بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، چونکہ یہ ہزاروں برس پہلے کا قصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں، باقی کوئی بھی کچھ بھی نہیں جانتا ہے. جو اس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بکتا ہے. تو ان لوگوں نے یہ بکنا شروع کر دیا. ہم کو ہمارے دادا میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کیا ہے کہ ہم یہودی بن کر رہے ہیں. سب سے پہلے جسے عقل ہوگی وہ اس بات کی غلطی ہونے پر خوب واقفیت رکھے گا، اس لیے کہ یہود کا وجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے، جبکہ یعقوب علیہ السلام بہت پہلے کے. تو یعقوب علیہ السلام یہودی ہو جاؤ کی وصیت کیوں کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، کیا یعقوب علیہ السلام کا انتقال جب ہوا، دنیا سے رخصتی کا وقت جب آیا، نزع کا عالم شروع ہوا، تو کیا اس لوگ تھے وہاں سامنے؟ اللہ تبارک و تعالی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے ان سے پوچھ رہے ہیں. تو جواب کیا ملے گا؟ تو جواب اللہ تعالیٰ نے کہا سوال تو کرو، جواب نہیں ملے گا تو آپ ہی جواب دے دو. سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں. ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کو پیارے ہوئے، اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کو پیارے ہوئے، اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کو پیارے ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کو پیارے ہوئے. یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے. تلک امت قد خلت، یہ سب ایک ایک نبی ایک ایک امت کی طرح تھے. ان ابراہیم کان امتا واحدہ، قرآن میں اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. یعنی گویا یہ ایک نبی ایک امت کے درجے میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب گزر چکے ہیں. قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو گزر چکے ہیں انہوں نے جو کیا بدلہ ان کو وہ ملے گا، اور تم جو کرو گے تم کو وہ ملے گا. یعنی تم سے مراد حضرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی اور نصارہ تھے وہ مراد ہے. ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ان سے کہو تم جو کرو گے تمہیں وہ بھگتنا ہوگا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ابراہیم علیہ السلام کیا کرے، یعقوب علیہ السلام کیا کرے، اسحاق علیہ السلام کیا کرے، ان کی امتیوں نے کیا کیا، وہ یہ سوال تم سے نہیں ہوگا. یہ سوال تم سے نہیں ہوگا، ہر ایک سے اس کا سوال ہوگا. کسی کے بارے میں کسی کے پاس سوال نہیں ہوگا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَقَالُوا، اب وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. آج بھی باطل جسے بولتے ہیں، غلط قسم کا مذہب جو بھی ہے، وہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ سب ہماری طرح ہو جائے. تو اس زمانے میں یہود بڑے تھے اور نصارہ بھی تھے. تو لوگ کیا تھے؟ وقالوا كونوا هودا او نصارى. تو یہود کہا کرتے تھے تم سب یہودی بن جاؤ. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی کہا ان لوگوں نے اور نصارہ نے کہا نصارہ ہو جاؤ، یعنی کرسچن ہو جاؤ. حضرت نبی علیہ السلام کی خدمت میں 7 انجیل کے علماء ہیں. اس کا بیان پارے 4 میں آیا گیا. 7 آیا پورے کے پورے علماء
انجیل کے، اس میں سب سے بڑا ایک عالم انجیل کا. کیوں ہے؟ صرف اس لیے ہے آپ لوگ، بلکہ ہم لوگ پورے کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں کہ عیسائی بہت محنت کرتے ہیں عیسائی بنانے میں. یہ 60 علماء جو انجیل کے مسجد نبوی کو آئے نبی علیہ السلام کو عیسائی بنانے کے لیے، بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی. کیا ہوئی؟ ذرا صبر کرنا ہوگا. آل عمران شروع ہو تو پورا کا پورا ان کے جو گفتگو ہوئی دونوں کے بیچ میں وہ ہے، پوری گفتگو کو اللہ نے نقل کر دیا سورہ آل عمران میں. 1.25 پارے میں ہے وہ سورہ. تہتدو یعنی یہودی بنو گے ہدایت یافتہ ہوں گے، نصارہ بنو گے ہدایت یافتہ بنو گے. آج دنیا میں پورے وہی بولتے ہیں، ہر ایک پارٹی بنا لیا، بنانے کے بعد جو اس میں آئے گا وہی ہدایت والا ہے، جو بقیہ وہ سب گمراہ. یہ تو یہود اور نصارہ کی بات ہے. آج امت مسلمہ نے اس بولی کو اپنا لیا، ہم دین پر ہیں تم دین پر نہیں ہو، ہم دین پر ہیں تم دین پر نہیں ہو. یعنی جسے دیکھو سب کو دین سے نکال دیا. صرف بولی نہیں تھی، بولی کے حد تک نہیں بلکہ معاملے کے حد تک بھی. یہ اسے سلام کرنے تیار نہیں، وہ اسے سلام کرنے تیار نہیں. سلام کسے نہیں کرتے ہیں؟ کافر کو نہیں کرتے. سلام کسے نہیں کرتے؟ کافر کو نہیں کرتے. لیکن آج مسلمان دو کیا ہو گیا؟ یہ اسے سلام کرنے تیار نہیں، وہ اسے سلام کرنے تیار نہیں. یہ اس کی صورت دیکھنے تیار نہیں، وہ اس کی صورت دیکھنے کے لیے تیار. بھائی بھائی سلام کرنے تیار نہیں، صورت دیکھنے تیار. اللہ ہم کو معاف کرنا. قل اے نبی ان سے کہو نہیں، ہم جو مانیں گے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانیں گے جو بالکل سیدھا ہے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، حنیفہ بولتے بالکل سیدھا. وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. پاگلو، تم تو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور نصارہ سے کہا تم اے پاگلو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، خدا بنا دیا، 3 خداؤں میں سے خدا بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام کہاں؟ وہ تو بالکل شرک سے پاک تھے. وما کان من المشرکین. اے نبی لوگوں سے کہو ہم کیا ایمان لائیں گے؟ قولو، یہ ایمان والوں کی بولی ہے. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے. وما انزل الینا، جو اللہ نے ہم پر نازل فرمایا. کیا نازل فرمایا؟ یہ 30 پارے میں قرآن کو نازل فرمایا، اس پر ہمارا ایمان ہے. وما انزل الی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو شریعت نازل فرمایا اس پر بھی ہمارا ایمان. عمل کریں گے اس پر، ایمان ہوگا اس پر بھی. وہ اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جو شریعت نازل فرمایا اس پر بھی ہمارا ایمان. وہ اسحاق و یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان. ان پر جو شریعت اللہ نے دیا وہ اس پر بھی ایمان. یعقوب علیہ السلام پر بھی ایمان، ان پر جو شریعت آئی وہ بھی اس پر بھی ایمان. والاسباط، اسباط بولتے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. 10-12 انگلیوں میں گنیں گے، 10-12 انبیاء کو چھوڑیں گے تو بقیہ پورے کے پورے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء گزرے. کتنے؟ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام. اس میں گنتی کے 10-12-15 یہی باہر یعنی یعقوب علیہ السلام سے اوپر کے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. تو اس قسم شیس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سب جو پہلے گزر چکے ہیں. باقی یعقوب علیہ السلام کے بعد سب کے سب انبیاء جتنے بھی آئے انہیں کے اولاد میں. اسباط بولتے ہیں انبیاء کی جمع. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ. اب چونکہ 2 قوم سامنے ہے بہکانے کے لیے، غلط راستہ بتانے کے لیے. کون؟ ایک یہودی، ایک نصرانی. یہودی کسے بولتے ہیں؟ جو وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانیں گے، ہمارا ایمان وہ نہیں، ہم موسیٰ کو بھی مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام پر جو دین آیا، جو کتاب آئی اس پر بھی مانیں گے. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی میں فرق نہیں کریں گے، ہر نبی کو یکساں ہم مانیں گے، لیکن عمل کریں گے دین پر، نبی علیہ السلام جو شریعت ہے.
وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو کچھ کہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوا اپنے پروردگار کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم فرق نہیں کریں گے ایمان لانے کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے کسی نبی کی توہین ذرا برابر بھی 0.001% بھی نبی کی شان میں ہم سوچیں گے نہ بولیں گے، سوچیں گے تو کافر، بولیں گے تو کافر۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام ہو تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں تم لوگ پاگل ہو، یہ بولتے ہو محمد کو کہ تم دین پر نہیں ہو، تم کیا نیا دین لے کر آئے ہو؟ ہم ویسے نہیں ہیں، ہم سارے انبیاء کو ہم مانتے ہیں۔ ایک باپ کے 5 بچے، ایک اس میں سے ہمارا باپ، اور 4 کوئی چچا ہے کوئی تایا ہے، تو کیا ہم چچا اور تایا کی توہین کریں گے؟ جو کرے گا وہ بڑا ہی ناہنجار ہوگا، جو چچا اور تایا کا نہ ہے، بے عزتی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ یہ باپ ہے، وہ چچا ہے، وہ تایا ہے، سب کی ہم کیا کریں گے؟ ادب احترام کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، چونکہ آج کا دور الگ ہے، نہ چچا کا نہ تایا کا، کیا جو ادب ہے؟ ارے باپ کی ہے، کوئی باپ کا ہی ادب نہیں کرتا ہے تو چچا تایا کہاں چلے گا؟ ویسے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یؤخ کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا ہے قیامت میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا۔ چاہے کچھ بھی کر لو، لمبی لمبی نمازیں پڑھو، لمبی لمبی تسبیح لے کے تسبیح پڑھو، روزے پر روزے رکھو، اگر بڑوں کا ادب چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے، پیارے رسول نے فرمایا قیامت میں میرے ساتھ نہیں ہوں گے تم لوگ۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ اور اگر علماء کی توہین کرو گے اللہ 4 قسم کا عذاب نازل کریں گے۔ آج علماء کی توہین بڑی ہو رہی ہے، بڑے زور و شور کے ساتھ علماء کی توہین۔ کسی عالم کو مت مانو، کسی عالم سے مت ملو، یہ گناہ نہیں ہے۔ کسی عالم کے خلاف بیٹھے بیٹھے غیبت کرو، تہمت لگاؤ، 4 قسم کا عذاب اللہ میں نازل کرنے والے ایسوں پر۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم سب پر ایمان لائیں گے، سب کو ہم مانیں گے۔ عمل صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کا کچھ صفحہ مل گیا، پورا تورات نہیں، چونکہ کچھ صفحہ مل گیا تو خوش ہو گئے، اور پڑھنے والوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بہت کم پڑھنے لکھنے والے تھے۔ آئے سیدھے مجلس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جی یا رسول اللہ یہ تورات پڑھنا شروع کر دیا، نہ اجازت دیا، اصل خوشی کہ مجھے تورات مل گیا۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ بدلا، سرخ ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا، بازو بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر یوں ٹھوک مارا، سن نہیں رہے، پھر زور سے ٹھوک مارا، پھر بھی سن نہیں رہے، پھر زور سے مارا، غصے سے دیکھے، ہمیں کمتی کرنے بولتے نہیں، غصے سے، وہاں دیکھ مجھے کیا دیکھتا ہے، دیکھا فوراً رد دیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی و رسولہ۔ بار بار پڑھ رہے ہیں، یہ وہی ہے، یہ رضیت باللہ ربا سنے ہیں، کسی کو یاد بھی ہوگا، سب سے پہلے دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے، اسی موقع پر پڑھا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی و رسولہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غصہ اترتے برابر نارمل۔ اب کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے، وہ سنو۔ عمر اس وقت صاحب تورات یہاں ہوتے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، صاحب تورات کے معنی کیا؟ تورات والے سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں ہوتے، ان کو بھی میری پیروی کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے، ان کو بھی مجھے ہی فالو کرنا پڑے گا۔ وہ کہیں کہ نہیں میں صاحب تورات میں تورات پر عمل کروں گا، اللہ میں کیا نہیں چلے گا۔ ایک نبی آنے والے ہیں، انجیل، صاحب انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ جو نماز کی سنتیں ہم سنا رہے ہیں، اسی 51 سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے نماز پڑھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نماز میں 50 پر 1 سنتیں، 11 سنتیں
رمضان سے پہلے بھی ہوئی ہے، اب گزشتہ اتوار بھی ہوئی ہے، اب باقیہ انشاءاللہ قرات کے ساتھ سنتیں سنائی جائیں گی۔ یہ جو سنتیں ہیں اسی سنت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھول کر بھی نہیں بولیں گے مجھ پر اللہ نے انجیل نازل کیا ہے، لوگوں آؤ انجیل کی طرف، نہیں، 100% امت مسلمہ کو ہر سنت پر کھڑا کریں گے، وہاں کسی بھی سنت پر عمل کیے بغیر چارے کار نہیں، ہر آدمی پکا مسلمان ہوگا، ذرہ برابر بھی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوگی۔ میں بولتا ہوں ذرا سن لو، ذرا ہمت کر کو سنو نا، کیا ہوگا، دین کی بات اس میں سنا تھا۔ ایک مندر بھی رنگا نہیں، ایک چرچ بھی رنگا نہیں، ایک درگاہ بھی رنگا نہیں، پورا صاف عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، صرف حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو روضہ اطہر ہے، گنبد خضرا جسے ہم بولتے ہیں، اس کے سوائے پوری دنیا میں کوئی عمارت نہیں ہوگی، قبروں پر ہو یا بغیر قبروں کے ہو، سب کو سب ڈھا دیں۔ کیا ہوگا؟ صرف ایک ہی چیز ہوگی پوری دنیا میں، ایک یہودی نہیں ہوگا اس وقت، نصارہ پورے کے پورے ٹوٹل کرسچن پورے کے پورے سنی پکے سنت کے ہو جائے، پورے کے پورے نصرانی جتنے بھی کرسچن پوری دنیا میں سارے کے سارے 100% مسلمان ہوں گے اور پکے سنت کے پابند ہوں گے۔ دنیا میں ایک انسان بھی نفس کے مطابق چلنے والا اس وقت نہیں ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ تو آیا کر رہیں گے اور یہ نظام ہو کر رہے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اب اللہ نے کہا، ان لوگوں نے کہا نا یہودی بن جاؤ، نبی بن جاؤ، ہدایت والے ہو جاؤ گے، اللہ نے کہا اے نبی ان سے کہو نہیں، اللہ میں خود بولتے ہیں دیکھو تم ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ کون؟ صحابہ۔ آج کل تو نمبر آ گیا، ماڈل نمبر، چپل میں بھی ماڈل نمبر۔ اب یہ ماڈل کون سا؟ صحابہ کا۔ صحابہ کا ماڈل والا ایمان ہوگا تو تمہارا ایمان اللہ کے یہاں مقبول، ورنہ ڈسٹ بن۔ اللہ نے کہا ڈسٹ بن کون سی چیز؟ جہنم۔ اللہ ہماری حفاظت کرنا۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے جیسے کہ تم لوگ ایمان لائے ہو، صحابہ مخاطب ہے، کیوں؟ صحابہ کو حد سے زیادہ ستایا گیا تو اللہ نے صحابہ کو خوش کرنے کے لیے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اسی وقت میں یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ صرف یہودی کو نہیں، ہمارے لیے بھی، ہمارا ایمان بھی، ہمارے اعمال بھی، ہمارا اخلاص بھی اگر حضرت صحابہ جیسا ہوگا تو ہم ہدایت یافتہ کہلائیں گے، ورنہ اللہ ہماری پوری حفاظت کرے۔ کوئی صورت نہیں، اگر حضرت صحابہ جیسا ایمان ہم نے نہیں بنایا، حضرت صحابہ جیسی نماز ہم نے نہیں اپنایا، حضرت صحابہ جیسے اخلاص ہم نے نہیں اپنایا، ہم بھی اس وعید میں جا کر داخل ہو جائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر صحابہ والا ایمان، صحابہ والے اعمال، صحابہ والا اخلاص ہمارے پاس نہیں ہوگا، وَإِن تَوَلَّوْا کا معنی فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پورے کے پورے جھگڑے میں پڑے رہیں، سب گھاٹے میں ہوں گے، خسارے میں ہوں گے۔ اے نبی آپ اطمینان رکھیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے کافی ہے سارے انسانیت کی دشمنی کے مقابلے میں۔ پوری دنیا کے انسان آپ کے دشمن ہو جائیں، آپ بے فکر رہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، پارے 6 میں آیت نازل فرمائی۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے حضرت صحابہ کے اصرار پر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دولت قدرے کے سامنے ایک صحابی رہتے تھے ہمیشہ، جسے ہم جو بولتے ہیں وہ لفظ میں بولتا ہوں، لیکن یہ بول وہاں بولنا نہیں ہے، جیسے ہم واچ مین بولتے ہیں وہاں استعمال نہیں کرنا ہے۔ ایک صحابی پہرا دیتے تھے نبی علیہ السلام کو 24 گھنٹہ، جیسے ہی واللہ یعصم من الناس آیت نازل ہوئی فوراً بلایا اس صحابی کو، جاؤ اپنا کام کرو، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے میں تمہاری حفاظت کروں گا، اب تم لوگوں کے پہرے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ پہلے بھی نبی علیہ السلام نے انکار کیا، لیکن صحابہ نے اصرار کیا نہیں آپ کے لیے ایک آدمی ضروری ہے۔ اب پتہ نہیں ہم لوگ پورے کے نہ ہو، کوئی دشمن آپ کے قریب ہو جائے
کوئی نقصان آپ کو پہنچا دے؟ ہر صحابی کا یہ مزاج تھا میری جان چلی جائے لیکن نبی کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے. ہر صحابی کا یہی جذبہ تھا. یہ ایک صحابی اس کے خلاف آپ کو نہیں ملے. یہ ایک صحابی وہ السمیع العلیم. اے نبی اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جانتا ہے، آپ کچھ بھی فکر نہ کریں، آپ اطمینان سے رہیں. پوری دنیا مل کر آپ کا بال بیکا نہیں کرے گی. بال بیکا اردو کا ایک لفظ ہے، مطلب یہ کہ رتی برابر آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. صبغۃ اللہ، اب کیا ہو جاؤ؟ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. نصارہ آج بھی سی ایم سی میں ہماری جو ڈلیوریاں ہوتی ہیں ہمارے عورتوں کی، جس کی بھی ہوئی ہے ذرا غور سے اب یاد کرو تو آپ یاد آ جائے گا ایک چیز. وہ لوگ ایک ٹاول میں لپٹ کر دیں گے، وہ ٹاول کا رنگ پیلا اور گیندی کے بیچ کا رنگ. عیسائی آج بھی اپنے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس رنگ کے پانی میں بچے کو ڈبا کر اٹھاتے اور وہ عمل کرتے ہی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں 7ویں دن کرتے ہیں. کیوں؟ اسلام نے 7ویں دن ختنہ کرنا سنت ہے. آج امت نے چھوڑ دیا ہے. اگر کوئی کرتے ہیں تو بہت ہی قابل مبارکباد. 7ویں دن لڑکا ہو تو ختنہ کرنا سنت ہے. تو ایسا ختنہ کرنا ایک سنت ہے، وہ کبھی کرنا ہے، فرض کے درجہ ہے. وہ بولنے کو سنت ہے ختنہ، لیکن ختنہ فرض کا درجہ ہے. اسی وجہ سے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے پہلا حکم یہی ہے کہ ختنہ کرو. اب کیوں؟ ختنہ کو اگر تیار ہے تو ہم سمجھیں گے وہ اسلام دل سے قبول کیا ہے. نہیں وہ کتو ہونے ذرا ڈینجرس ہے، اس کا ایمان پکا نہیں. بہت سے مولوی بھی میں سنا نہیں، پرواہ نہیں، چھوڑو جان گئے، کیا بھی ضروری نہیں. اسلام قبول کرتے پہلا عمل نو مسلم کے لیے ختنہ کرنا ہے. ختنے کے لیے اگر وہ تیار نہیں ہو رہا ہے تو گویا وہ اسلام جو قبول کیا ہے اس میں دال میں کالا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. ہر صحابی اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا تھا. یعنی شریعت کے خلاف ایک صحابی نہ سننے تیار، نہ کرنے تیار، نہ دیکھنے تیار. تو اللہ تعالیٰ اسی کی مناسبت سے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہے؟ وہ رنگ کیا ہے؟ وہ رنگ دکھائی دینے والا رنگ نہیں ہے. وہ ایسا رنگ ہے کہ کٹر سے کٹر کافر کے سامنے بھی چلا جائے تو دیکھتے ہی لرز جائے. اسلام کی زندگی گزارنے والا مسلمان ایک کافر کے سامنے جائے تو وہ چاہے کافروں کے بیچ میں بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا ہو، لیکن ایسے آدمی کو دیکھتے ہی اس کا جسم کانپنے لگے. جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں سب کا یہی ہے، سب کا یہی ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہو؟ حدیث میں آیا ہے جو آدمی تہجد کا پابند ہوتا ہے اس کے چہرے میں ایک رونق ہوتی ہے. اس رونق کو ہندو بھی سمجھتا ہے، دیکھتی سمجھتا ہے. گرو مری تیری طرف بولتا وہ کیا معلوم ہوا تہجد کی نماز کا اثر وہ دیکھ رہا ہے اس کے چہرے. تم دیکھے گا حتیٰ کہ جانور بھی ایسے آدمی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اس کے بعد غور کرو جو بڑی باتیں ہیں، میں ویسے ہی نہیں ہانکتا ہوں، ویسے ہی ہانکنے والا میں آدمی بنا نہیں. جو بول رہا ہوں اسے یاد رکھو اور باہر دیکھو، تجربہ کرو. اللہ نے دین کا وہ مزاج رکھا ہے، خاصہ رکھا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے، صرف ایک اللہ کی ہم عبادت کریں گے. بار بار جھگڑا نبی سے، صحابی سے. کون؟ کبھی یہود، کبھی نصارہ، کبھی مشرکین، کبھی مجوسی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ان لوگوں سے بولو کیا اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں؟
اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں، حالانکہ وہ تمہارا بھی پروردگار، ہمارا بھی پروردگار، تمہارا بھی پروردگار ہے، ہمارا بھی پروردگار ہے۔ اب تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم صرف خالص اللہ ہی کے لیے عبادت کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے، چپ کے ذرہ برابر بھی ہم غیروں کی طرف جھکیں گے نہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں سے دیکھو رتی برابر بھی کفار کی طرف، یہودیوں کی طرف، نصرانیوں کی طرف مائل نہ ہو جانا، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اس کے بعد تمہارا مددگار پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی پارے 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے مخاطب ہوا ہے۔ قرآن پاک میں بڑی ہی سخت آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے نبی آپ رتی برابر ہیں، غیروں کے دین کی طرف مائل ہو جاؤ گے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی ڈبل عذاب دے گا، ضعف الحیات و ضعف الممات، زندگی میں بھی اور آخرت میں۔ جب نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہو تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہماری زندگی کیسی ہے؟ ہمارے گھروں میں کس کا کلچر چلتا ہے؟ کلچر تو سب جانتے ہیں۔ ہمارے بازاروں میں کس کا کلچر ہے؟ ہمارے بیٹھک میں کس کا کلچر ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلچر کو کیا ایک مسلمان پسند کرتا ہے؟ ہماری شادی بیاہ کا کلچر کیسا ہے؟ سب غیروں کا ہے۔ غیروں کے کلچر کو مسلمان اپنا لیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے کلچر کو اپنا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے کلچر کو سنت سمجھنے کے لیے وہی کلچر استعمال کر رہا ہوں۔ آج ہم شادی بیاہ میں نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنا تیار ہیں، جو مجمع بیٹھا ہے وہ بتاؤ۔ اچھا کبھی شادی بیاہ سے متعلق بیان ہو جائے، ایسا جذبے کے ساتھ سنیں گے، گھر میں جا کر نقل کریں گے ہوم منسٹر کے سامنے، پورا سنیں گے انہیں، جے تمہارا بیان تمہاری مسجد تک لو، یہاں سے بھی آ کے وہ سوئی بول لگا رو نہ کبھی، یہ سن لے تو انہیں خاموش، اچھا بہت اچھا اچھا، ایسے مرداش ملیں گے، کون سی بھی کیا بنی کر بولا اس دن کا رات کا کھانا نہیں اس کے گھر میں، کھانے کا ٹائم دے کھانا دے، جاؤ جاؤ ہوٹل میں کھا جاؤ، یہ جاؤ اس میں کیا ہم مجال ہوا عورت رہا کر کھانا بنا کر دیتے، اچھا جان دے چھوڑو جو اس بھی بناؤ جو جاؤ روٹی، ہاں تب ہمیں اتر جانا سر جانا تبھی اٹھ کو جاتے تھے روٹی بنا دیتے، نہیں تو نہیں۔ دنیا جیسی بن گئی ہے، مسلم معاشرہ یوں ہو چکا ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، اے نبی ان لوگوں سے کہو پاگلو تم لوگ یہ بولتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو انبیاء گزرے وہ سب یہودی تھے، نصارا تھے، اس طرح سے بولتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہ لوگ یہودی تھے، سو کہاں کا ابراہیم علیہ السلام، کہاں کے یہ یہودیاں، کتنے ہزار سال کے بعد یہودیاں پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی بنے تھے، اس سے پہلے نہیں۔ تو اس وقت کے جو یہودی ہیں وہ نبی علیہ السلام کے زمانے تک چل رہے ہیں، آج بھی ہیں۔ اب جو اسرائیل بولتے ہیں وہ سب وہی ہے، لیکن ہیں حضرات انبیاء کے اولاد۔ ایسی حرکت کی ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے اسلام دین یقین ان کے دل سے ایسا کھینچا، آج تک بھی نہیں، قیامت تک بھی نہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قل اے نبی پوچھو ان سے، انتم اعلم ام اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم جانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کون سے دین پر تھے، اسحاق علیہ السلام کون سے دین پر تھے، یعقوب علیہ السلام کون سے دین پر تھے؟ تم بہتر جانتے ہو کہ اللہ بہتر جانتے ہیں؟
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. یہودیوں کے پاس اور نصرانیوں کے پاس، ان کے پاس تورات، ان کے پاس انجیل، سب میں صاف صاف ہے کیا؟ سارے انبیاء یہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور آخر میں آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ سب جانتے ہو پھر بھی چھپاتے ہو، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے اس گواہی کو چھپاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل سے بے خبر نہیں ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. یہ سب ایک امت تھے، سب گزر چکے ہیں، ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تمہارے سے سوال نہیں کیا جائے گا پچھلے لوگوں نے کیا کیا ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پر دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ پارے یہ ختم ہو چکا ہے، پارے 2 شروع ہونے والا ہے. نماز کی سنتوں کا سلسلہ چل رہا تھا، مختصراً بول کے ختم کرتا ہوں. قیام کی 11 سنتیں، اس میں سے ایک سنت جو چھوٹی تھی وہ یہ تھی مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ. لیکن ایک بات غور سے سنو، تکبیر تحریمہ بول کر ہمیں خواہشات ہے، کیوں تکبیر تحریمہ کی فضیلت ہم سنے ہیں، بات پکی سنے ہیں کیا 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو آدمی نماز پڑھ لے گا اسے 2 سرٹیفکیٹ ملیں گے. صرف 40 دن، 4 مہینہ نہیں. کیا حدیث پکی 100%. جو آدمی تکبیر تحریمہ سے 40 دن تک نماز پابندی سے پڑھ لے گا بلا ناغا نہیں ہونا ہے، تو ان کے لیے کتنے ملے؟ 2 سرٹیفکیٹ. دونوں سرٹیفکیٹ کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. پہلی سرٹیفکیٹ کیا؟ یہ آدمی نفاق سے بری ہے. کیا دل میں ایک منہ میں ایک نہیں ہے، اس کا دل میں جو ہے زبان میں وہ ہے، اس کے زبان میں جو ہے اس کے دل میں وہ ہے. ورنہ آج کیسے ہیں؟ اللہ نے بولتے ہیں قرآن میں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تم سمجھتے ہو سب ملے جلے ہیں، نہیں، سب کا دل کا رخ الگ الگ ہے. دیکھنے کے واسطے مل کو بیٹھ گئی، ہر ایک کی رائے الگ ہے. وہ زمانہ چلتا ہے، اچھا بات کرنا، تیسرا آدمی کیا اتنا اچھا محبت سے بات کرتا نہ ہے، میرے پاس دیکھے تو اس کے بعد میں ٹھاکتے کی بولتا نا مجھے. یہ سب ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسی کو نفاق بولتے ہیں. یہ نفاق سے وہ آزاد ہو جائے گا، نمبر 1. اور دوسرا اس کے بغیر تو ہمیں کیا جی کے فائدہ ہے، اس سے جانور بہتر ہے. جہنم سے بری ہے. یہ دوسری سرٹیفکیٹ جہنم سے بری ہے. جہنم سے اگر بری نہیں ہوئے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے سے جانور بہتر ہے. ہمارے جانور بہتر ہے. کوئی جانور جہنم میں نہیں جائے گا. یاد رکھیں، کوئی جانور جہنم میں نہیں جائے گا. جنت میں بھی نہیں جائے گا، لیکن جہنم میں نہیں تو نہیں جائے گا. کتنے اللہ والے ہیں جنہوں نے یہ دعا کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں تیرے سے جنت مانگو، لیکن تو اتنا تو فضل فرما دے مجھے جہنم میں نہ جائے. ایسے دعا کرنے والے بڑے بڑے اللہ والے گزرے. خیر، تکبیر تحریمہ جس کسی بولتے ہوئے بھی سنا دیتا ہوں. امام صاحب اللہ اکبر بولتے ہی نہیں، یہ اللہ اکبر میں آخر میں راہ ہے. دیکھو یہ راہ امام صاحب ختم کرنے کے بعد ہمیں اللہ اکبر بولا، اسے تکبیر تحریمہ بولتے. کیوں؟ بعض مسجدوں میں امام صاحب اللہ اکبر، ابھی اسے اتنا کھینچنا آتا ہے، پیچھے پھٹتا نہیں نماز دے گا، اسے اتنا سن کھینچنا آتا نہیں. انہیں کیا کرتا ہے؟ پھٹ کر تو اللہ اکبر بول حرکت بند کرتا. اب انہوں اللہ اکبر انہوں ختم کرنے سے پہلے انہیں اللہ اکبر بول کو رکعت بن لیا، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی. جہاں بھی تم کسی بھی مسجد میں اللہ اکبر کو کھینچتے ہوئے دیکھو، اس امام کے بارے میں فیصلہ کرو یہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. امام بہت بڑا گنہگار ہے جو اللہ اکبر کو کھینچتا ہے. کھینچنا نہیں چاہیے. اللہ اکبر میں تو مد نہیں ہے، اللہ اکبر. امام کو اتنا ہی بولنا.
اب امام اب وہ ویسا کھینچتا ہے تو انتظار کرو، کیا کرنا مصیبت ہے، اس کے پیچھے ہمیں نماز پڑھ لیں گے. اب انہیں اللہ اکبر بول کر رات کو ختم کر دیا تو تب بولو اللہ اکبر. اسی کو بولتے ہیں تکبیر تحریمہ کو پانے والا. ایسا نہیں جو اب امام صاحب اللہ اکبر ہو گیا فوراً اب ہم بھی اللہ اکبر بول. امام کے ساتھ ساتھ نہیں بولنا ہے اللہ اکبر. بسا اوقات بعض امام ذرا کھینچ دیتے ہیں، ہم اتنا نہیں کھینچتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم پہلے ختم کر دیں گے اللہ اکبر، اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر ختم کریں گے تو نماز مقتدی کی ہوگی نہیں. انہیں خوش میری نماز ہوگی کرو. تو یہ ایک چیز. اچھا اب اس کے بعد قرات کی 7 سنتیں ہیں، 11+7، 11 تو قیام کی ہو گئے. اب قرات کی 7 سنتیں ہیں. یہ 7 سنتیں امام کے لیے الگ نماز پڑھنے والے کے لیے، یہ سنت امام کے لیے اور الگ سے جو پڑھتا ہے نماز اس کے لیے. باقی جو امام کے پیچھے پڑھتا ہے وہ سنا ہوگا. کیا؟ نمبر 1 تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثنا تو قیام کی سنتوں میں آ گئی. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ امام فقط پڑھے گا، ہم نہیں پڑھیں گے. ہم ثنا پڑھ کر خاموش کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں گے، اور ہم اگر الگ نماز پڑھتے ہیں تو ہم پڑھیں گے. اور ثنا جو پڑھیں گے اس کے بارے میں ایک مسئلہ شاید سنایا رہا ہوں، پھر بھی سناتا ہوں کیونکہ اس میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں. امام کے ساتھ جب تکبیر باندھے ہیں تب پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. امام قرات شروع کر دیے ہوں تو ہم کو ثنا بھی نہیں پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا ہے. اب ثنا پڑھیں گے گناہ ہوگا، گناہ ہوگا. اب کیا امام جو پڑھتے ہیں اس کو کان لگا کر سننا ہے، پڑھنا کچھ نہیں سوائے اللہ اکبر. جیسے ہی امام پر اچھا بعض امام ہیں انہوں اعوذ باللہ پڑھتے نہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، ثنا بھی پڑھ کے نہیں سکا دکھتا ہو. اللہ اکبر بولے گی نہیں کہ خیر الحمدللہ رب العالمین شروع کرا. بات نہیں ویسے آپ لوگوں کو ملیں گے ویسے امام. اب وہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں تو ثنا ہی نہیں پڑھنا ہے. جو امام اللہ اکبر بولتے ہی قرات شروع کرتا ہے اس کے پیچھے بھی ہم کو کیا نہیں پڑھنا ہے؟ ثنا نہیں پڑھنا. ثنا پڑھیں گے گناہ ہوگا. بات آ گئی سمجھ؟ ذرا دھیان رکھو اس پر. اعوذ باللہ بسم اللہ کون پڑھیں گے؟ امام پڑھیں گے، الگ نماز پڑھنے والا. مقتدی کچھ بھی نہیں پڑھے گا سوائے ثنا کے. لیکن ثنا بھی کب پڑھے گا؟ جبکہ امام تکبیر باندھنے کے وقت ہم بھی امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں ہیں اور امام بھی پڑھ رہے ہیں ثنا وغیرہ، تب ہم پڑھیں گے ثنا. لیکن اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں گے. وہ بولے بول جاؤں گا دونوں نماز. میں بولنے ہی والا تھا، لقمہ دے دیے. رمضان نبی نہ گیا سو. سری نماز میں بھی یہی حکم ہے. ظہر اثر میں بھی اگر امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں ہم شریک ہوئے تو ثنا پڑھیں گے. اگر امام صاحب تکبیر باندھ کر ہم وہاں سے آ رہے ہیں تب امام صاحب قرات میں چلے گئے رہیں گے، یقیناً گئے رہیں گے. وہاں سے یہاں تک آنے تک چلے گئے رہیں گے. اب چلے گئے بولتے ہم حرکات بنیں گے تو ہم کو سری نماز میں بھی ثنا نہیں پڑھنا ہے. ثنا پڑھیں گے گنہگار ہوں گے. اور ایک بھی بول دیتا ہوں کھل کر، مکروہ تحریمی ہے، انہیں حرام کے قریب قریب ہے امام کے پیچھے کچھ پڑھنا. اب اس کے بعد ایک سنت ہے وہ امام صاحب کے لیے ہی ہے، ہمارے لیے نہیں. فرض نمازوں میں ہم اگر حافظ قرآن ہیں تب ہمارے لیے بھی ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں ہے مفصلات ایک حصہ ہے سورہ حجرات پارے 26 میں، وہاں سے لے کر قرآن ختم مفصلات بولتے ہیں. اس کے 3 حصے کر کے، ایک فجر اور ظہر میں، ایک عصر اور عشاء میں، ایک مغرب میں. بقیہ حصہ انشاءاللہ آگے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.